بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب وہابی فرقے کی بنیاد پڑی، اس میں خود کو اہل حدیث کہنے والے بھی شامل ہیں اور خود کو دیوبندی کہنے والے بھی شامل ہیں۔ جب ان کی بنیاد پڑی تو انہوں نے اہل سنت و جماعت کے بہت سارے عقائد سے اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ان عقائد کا انکار کرنا شروع کر دیا جو پچھلے 1300 سالوں سے اہل سنت و جماعت میں متفق علیہ تھے، یعنی کبھی کسی نے انکار نہیں کیا تھا۔ اور ان میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اس معاملے میں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا حقیقی خالق و مالک ہے، اور اس نے یہ جو پوری کائنات بنائی ہے اس کا نظام اپنے فرشتوں اور صالحین کے ذریعے سے قائم کر رکھا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا محتاج بالکل نہیں ہے، وہ چاہے تو ذاتی طور پہ بغیر کسی کو سبب بنائے بھی اس کا نظام برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے اس کائنات کے نظام کو فرشتوں اور انسانوں کے ذریعے سے قائم رکھا ہے۔ اور اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کبھی یا اللہ مدد بھی پکارتے ہیں اور کبھی یا رسول اللہ مدد بھی پکارتے ہیں، یا علی یا غوث اعظم بھی پکارتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں یہ طاقت دی ہے کہ یہ مدد کرتے ہیں۔ یعنی اس حساب سے اللہ تعالیٰ ذاتی اور حقیقی مددگار ہے، اور اس کے جو نیک بندے ہیں یا جو فرشتے ہیں وہ عطائی اور مجازی مددگار ہیں۔ مگر وہابیوں کے نزدیک کوئی عطائی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت دی ہی نہیں ہے، اس لیے کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ تو جب وہابیوں نے یہ اعتراض شروع کیا تو ہم نے ان سے الزامی طور پر سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت دی ہی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ہی نہیں چاہیے اور یہ شرک ہوتا ہے، تو پھر تم بتاؤ کہ تم جب سے پیدا ہوئے ہو آج تک تم نے ہزاروں مرتبہ اپنے ماں باپ سے مدد مانگی ہے، تم نے اپنے استاد سے مدد مانگی ہے، تم نے اپنے دوستوں سے بھی مدد مانگی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی مدد مانگنا شرک ہے تو پھر تم بھی مشرک ہو گئے۔ تو پھر یہاں پر مخالفین پھنس گئے اور انہوں نے ایک نیا کھیل ایجاد کیا، اور اس کھیل کا نام رکھا ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انسانوں سے وہ مدد مانگنا جائز ہے جو اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اور وہ مدد مانگنا جائز نہیں ہے جو اختیار میں نہیں ہوتی۔ اب آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ پچھلے 1300 سالوں میں محدثین نے کبھی بھی یہ والا فارمولہ نہیں بنایا، یہ خود وہابیوں کا اپنا ایجاد کیا ہوا فارمولہ ہے، اور اسلام میں کسی کو کوئی فارمولہ ایجاد کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا کوئی نیا فارمولہ ایجاد کرتے ہیں تو اس فارمولے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے یہ جو فارمولہ بنایا ہے ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، کہ وہ مدد مانگنا جائز ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، اور جو اختیار میں نہیں ہے وہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ محدثین نے ایسا کوئی فارمولہ نہیں بنایا۔ اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پچھلے 1300 سالوں میں محدثین سے اس بات کی دلیل پیش کریں کہ مدد کی یہ کیٹیگری محدثین نے بنائی ہے، جس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں اور ما تحت الاسباب کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی اس بات پر دلیل پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ایجاد کیا ہوا ایک کھیل ہے۔ اب آئیے ہم ان کے اس کھیل کا آپریشن کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ایسا کون سا شرک ہے کہ جو انسان کی قابلیت دیکھ کر جائز ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو فارمولہ ہے وہ اس بنا پر ہے کہ اگر آپ انسان سے ایسی مدد مانگ رہے ہیں کہ جو اس کے اختیار میں ہے، اس کی قابلیت میں ہے، تو جائز ہے، اور اگر آپ ایسی مدد مانگ رہے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی قابلیت میں نہیں ہے، تو پھر شرک ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو چیز شرک ہے، یعنی کہ مخالفین کے حساب سے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن یہ شرک اس وقت جائز ہو جاتا ہے جب اس انسان کے پاس قابلیت اور اختیار ہو۔ یعنی کہ وہابیوں کے نزدیک قابلیت اور اختیار کی بنا پر شرک کرنا بھی جائز ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر حقیقی توحیدی تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں شرک کو جائز نہیں سمجھتے۔ جس کو ہم شرک کہتے ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کے مطابق شرک ہے حقیقت میں، ہم اس کو ہمیشہ شرک ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی قابلیت دیکھ کر شرک کو جائز نہیں کرتے، لیکن مخالفین کو دیکھیے کہ وہ قابلیت کو دیکھ کر شرک کو جائز کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ مخالفین کے بنائے ہوئے اس کھیل کے تحت خود وہابی مشرک ثابت ہو گئے۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 پہ، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کا جو اختیار ہے وہ سارے لوگوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، بلکہ الگ الگ انسانوں کا الگ الگ اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی رکشے والے کے پاس گئے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی میں پولیس کمشنر بننا چاہتا ہوں، مجھے کمشنر بنوا دو، تو وہابیوں کے فارمولے کے حساب سے آپ مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو کمشنر بنانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بیچارہ رکشے والا ہے۔ تو وہابیوں کے حساب سے آپ نے اس رکشے والے کو اللہ کے برابر سمجھ لیا،
کیونکہ شرک تبھی ہوتا ہے جب کسی کو اللہ کے برابر سمجھ لیا جائے۔ تو اگر آپ کسی رکشے والے سے یہ کہہ دیں کہ مجھے پولیس کمشنر بنا دو، یعنی کہ آپ نے اس کو اللہ کے برابر سمجھ لیا اور آپ نے شرک کر دیا، آپ مشرک ہو گئے۔ لیکن وہابیوں کے اسی فارمولے کے حساب سے اگر آپ کسی بہت بڑے رچ کلاس انسان کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے پولیس کمشنر بنا دو، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے رچ کلاس انسان ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی پاور سے پولیس کمشنر بھی بنوا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بڑی پوسٹ بھی دلوا سکتے ہیں، تو جب آپ اس انسان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے پولیس کمشنر بنوا دو، تو وہابیوں کے نزدیک وہاں پر یہ والا شرک جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں ہے، یعنی کہ یہی کام جو ابھی تھوڑی دیر پہلے شرک تھا اب جائز ہو گیا۔ اس کی کچھ اور آسان سی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سائیکل بنانے والے کی دکان پر گئے اور اس سے آپ نے کہا کہ بھائی یہ مریض ہے، اس کا آپریشن کر دو، تو آپ مشرک ہو گئے، آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کو اللہ کے برابر سمجھ لیا وہابیوں کے فارمولے کے حساب سے۔ لیکن اگر آپ یہی کام کسی ہاسپٹل میں جا کر کسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ بھائی اس مریض کا آپریشن کر دو، تو پھر وہاں پہ یہ والا شرک جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ آپریشن کرنا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی لنگڑے سے کہہ دیا کہ بھائی ذرا چل کے میرے پاس آ جاؤ، تو آپ نے شرک کر دیا، آپ نے اس کو اللہ کے برابر سمجھ لیا۔ لیکن اگر آپ نے کسی پیر والے انسان سے کہا کہ چل کر میرے پاس آ جاؤ، تو شرک نہیں ہے۔ یوں ہی آپ نے کسی اندھے سے کہہ دیا کہ بھائی ذرا گھڑی میں دیکھ کر مجھے ٹائم بتا دو، تو آپ نے شرک کر دیا، کیونکہ وہ بیچارہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی آنکھ والے سے کہا تو وہاں پر وہ شرک جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہابیوں کا یہ جو فارمولہ ہے یہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی فٹ نہیں ہو سکتا اور کہیں سے بھی صحیح ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہم نے مخالفین کے سامنے یہ سارے آبجیکشنز رکھے کہ ان کا جو فارمولہ ہے وہ بالکل بھی فٹ نہیں ہو رہا ہے اور اس فارمولے میں وہ خود پھنس رہے ہیں، کیونکہ اس کے حساب سے وہ خود مشرک ثابت ہو جاتے ہیں، تو پھر مخالفین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، کچھ خاص کام ہے کہ اس میں مدد مانگنا شرک ہوتا ہے، باقی کاموں میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ محدثین نے کبھی بھی کاموں کی کوئی ایسی لسٹ نہیں بنائی کہ یہ والے کاموں کی مدد مانگنا انسان سے جائز ہے اور یہ والے کاموں کی مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ پھر سے وہابیوں کا اپنا بنایا ہوا فارمولہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہی شرک ہے، پھر جب وہاں پر پھنس گئے تو پھر دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اپنی باؤنڈری کو چھوٹا کر لیا، اور اب یہ کہنے لگے کہ نہیں، صرف کچھ کام ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ان کاموں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کی ہے، یعنی ان کاموں میں کوئی عطائی طاقت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہ کون سے کام ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے پانی برسانا، جیسے روزی دینا، جیسے زندگی اور موت دینا، تو اس طرح کے کام ہیں کہ یہ صرف اللہ ہی کے کام ہیں۔ اگر اس طرح کے کاموں کے لیے آپ کسی اور میں عطائی طاقت مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ طاقت دی ہوئی ہے، کسی کو سبب بنایا ہوا ہے، تو ایسا ماننے سے آپ مشرک ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو اب آئیے میں اس کے جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مخالفین نے جو کہا کہ پانی برسانا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پانی برسانے کی۔ مخالفین کا اعتراض یہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی طاقت نہیں دی ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، کوئی سبب نہیں بنایا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں پانی برسانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک سبب کو قائم رکھا ہے، اور اس سبب کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے ہیں جو کہ پانی برسانے پر مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی پانی برستا ہے ہمیشہ یہی برساتے ہیں۔ اب دوسری بات کرتے ہیں روزی پہنچانا، تو اس پر بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے یہی فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام مقرر ہیں جو لوگوں کے پاس رزق پہنچاتے ہیں۔ تو پتہ چلا پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سبب مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ عطائی طاقت ثابت ہے، اور یہ وہ فرشتے ہیں کہ ان کا انکار مخالفین خود بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح بات کرتے ہیں زندگی دینے کی، تو آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے بارے میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے لکھ دیتا ہے اور اس میں روح ڈالتا ہے۔ تو پھر فرشتے کے اندر بھی روح ڈالنے کی طاقت ہے، اس طرح وہ بھی کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ بلکہ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ جو ذکر ہے وہ یہ کہ وہ مٹی سے چڑیا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے کی طاقت دی ہے۔ اب بات کرتے ہیں موت دینے کی۔ یقیناً زندگی اور موت کا حقیقی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے،
لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی سبب کو پیدا کیا ہے اور سبب کے ذریعے سے ہی دنیا کو چلایا ہے۔ اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو مخالفین نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا ہی شرک ہے، جب اس میں وہ پھنس گئے تو انہوں نے ایک فارمولہ بنا دیا ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا، اور پھر جب اس میں بھی وہ پھنس گئے کیونکہ اس میں تو وہ خود ہی مشرک ثابت ہوئے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے کچھ خاص کاموں کو الگ کر لیا کہ باقی مدد مانگنا تو جائز ہے لیکن یہ والی جو مدد ہے یہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے خود مثال دی بارش برسانا، روزی دینا، زندگی اور موت دینا وغیرہ۔ تو ہم نے اس پر بھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے بھی اپنے بندوں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جب یہاں پر بھی مخالفین پھنس گئے تو انہوں نے ایک اور بہانہ بنانا شروع کیا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طاقت کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف حکم دیتا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ ایسا کہنے والا انسان کوئی بہت بڑا احمق ہی ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسا حکم نہیں دیتا جس کو کرنے کی طاقت اور اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا ہے۔ اس لیے مخالفین کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اختیار نہیں دیا، طاقت نہیں دیا، صرف حکم دیتا ہے، تو یہ بات ان کی قرآن کے خود خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی اس نے طاقت نہ دی ہو، اختیار نہ دیا ہو۔ اس لیے وہابیوں نے جو اپنا فارمولہ نکالا تھا خود کو بچانے کے لیے کہ ما فوق الاسباب والی مدد جو ہے وہ مانگنا جائز نہیں ہے اور ما تحت الاسباب والی مدد مانگنا جائز ہے، تو ان کے بنائے ہوئے اس فارمولے کا فل آپریشن ہم نے کر دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے وہ کبھی بھی محدثین نے نہیں بنایا، اور انہوں نے کاموں کی کوئی ایسی لسٹ نہیں بنائی کہ یہ والے کام ما فوق الاسباب میں آتے ہیں اور یہ والے کام ما تحت الاسباب میں آتے ہیں۔ تو نہ تو یہ فارمولہ محدثین نے بنایا ہے اور نہ یہ کیٹیگری کاموں کی محدثین نے بنائی ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے اس طرح کی بات کرے آپ اس سے یہی کہیں کہ آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کوئی فارمولہ بنائیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی فارمولہ ہے اور اگر آپ اس کو صحیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ محدثین سے اس کا ثبوت پیش کریں، اور وہ کبھی بھی اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ تو پہلے یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کا یہ جو فارمولہ ہے اس فارمولے کے حساب سے تو وہ خود ہی مشرک ہو جاتے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی اینگل سے ان کا یہ فارمولہ ان کے دعوے پر فٹ نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔